الله الرحمن الرحيم. وعن صهيب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں: عجبا لامر المؤمن، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والے کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، دنیا کی زندگی میں اس کو جس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب اس کے حق میں خیر اور بھلائی اور اجر و ثواب کا باعث بن جاتی۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور یہ خاص بات صرف ایمان والے کو ہی حاصل ہوتی ہے، ایمان والے کے علاوہ کسی اور کو یہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ ان اصابتہ سراء شکر، پس اگر ایمان والے کو کوئی خوشی ملتی ہے مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، رزق کے فراوانی اور کشادگی کے اعتبار سے، شکر، تو اس پر وہ شکر گزار ہوتا ہے اللہ کا، فکان خیرا لہ، لہذا شکر گزاری کی وجہ سے یہ عمل اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اور اگر ایمان والے کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی غم لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، اور اس غم اور پریشانی پر وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو صبر بھی ایک فضیلت والا عمل ہے، یہ بھی اس کے حق میں اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے، خیر اور بھلائی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ ایمان والے کی خاص یوں کہہ لیں کہ صفت ہے یا ایمان والے کا خاصہ ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی ان دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو کوئی خوشی اور مسرت ہوگی یا کوئی پریشانی اور غم لاحق ہوگا، کوئی تکلیف آئے گی۔ یہ دنیا کی زندگی دونوں قسم کی حالتوں سے ملی جلی ہے۔ تو آخرت کی زندگی میں ہوگا یا تو صرف خوشی ہی خوشی ہوگی یا صرف پریشانی اور تکلیف ہوگی۔ ایمان والے جو جنت میں جائیں گے ان کو صرف راحت ملے گی، صرف خوشی ملے گی، وہاں پریشانی اور تکلیف کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، کوئی تصور و سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف جو اللہ بچائے جہنم میں جائیں گے وہاں پریشانی ہی پریشانی، تکلیف ہی تکلیف ہوگی، اذیت ہی اذیت ہوگی، وہاں راحت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ آخرت کے دو مرحلے ہیں، لیکن دنیا کا جو مرحلہ ہے، دنیا کی جو زندگی ہے، یہ دونوں قسم کی حالتوں پر ملی جلی ہے، دونوں قسم کی حالتوں پر مشتمل۔ کبھی انسان کو خوشی اور مسرت ہوگی، اللہ رزق کے اسباب پیدا کر دیں گے، یا مالی اعتبار سے فراوانی اور مصرف اور کشادگی ہوگی، یا کسی اور ذریعے سے اللہ راحت اور خوشی پہنچائیں گے۔ دوسری طرف کبھی پریشانی بھی لاحق ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہر شخص کو صرف راحت ہی راحت ملی ہو، کبھی پریشانی نہ آئی ہو، ایسا نہیں۔ اللہ کے سب سے مقبول بندے انبیاء کرام علیہ السلام تھے، ان کی زندگیاں بھی تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی، ان کی زندگیاں بھی پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی، اذیت سے بھری ہوئی تھی، دین کی خاطر انہوں نے بھی تکلیفیں سی۔ تو یہ دنیا کا خاصہ ہے کہ دنیا کی زندگی دونوں قسم کی حالات پر مشتمل ہوتی ہے، خوشی اور مسرت پر بھی ہوتی ہے، آرام اور راحت پر بھی، اور اسی طرح پریشانی اور تکلیف پر بھی مشتمل ہوتی ہے، اور دونوں حالتیں ایمان والے کے لیے خیر کا باعث بن جاتی۔ لہذا فرمایا کہ ان اصابتہ سرا،
بس اگر ایمان والے کو کوئی خوشی ملتی ہے مالی اعتبار سے یا رزق کی فراوانی کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، دوست احباب کے اعتبار سے، اعزا اقربا کے اعتبار سے، ملازمت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اگر اس کو خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ ایمان والے کو یہی تعلیم ہے، اگر اللہ کی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ جل شانہ ہی فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر گزار اللہ کا شکر ادا کرو گے تو لازیدنکم، اللہ تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ تو شکر گزاری یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی نعمتوں میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر گزار بنو گے ہم تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ لہذا اگر ایمان والے کو خوشی ملتی ہے اور کوئی خوشی کا سامان حاصل ہوتا ہے اس پر وہ شکر گزار ہوتا ہے، فکان خیرا لہ، اس پر بھی اسے اجر بھی ملتا ہے اور اللہ کی نعمتیں مزید بھی بڑھ جاتی ہیں۔ دوسری طرف اگر کوئی غم لاحق ہو، پریشانی ہو، کوئی حادثہ سانحہ ہو، کوئی بیماری آ جائے، اللہ بچائے، کوئی تکلیف آ جائے گھر پر، کاروبار پر، مال پر، اہل و عیال پر، دوست احباب پر، اور اس پر وہ صبر سے کام لے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، جزا فضا، شکوے شکایات، ماتم نوحہ، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہاں، ان اللہ مع الصابرین کے وصف پر عمل کرے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرتا ہے فکان خیرا لہ، تو اللہ کا ساتھ اس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا۔ تو زندگی کی یہ دونوں حالتیں ایمان والے کے لیے، جبکہ کافر کا معاملہ ایسا نہیں۔ کافر کو اگر مادی اور دنیاوی اعتبار سے ترقی ملتی ہے تو رب کو تو جانتا ہی نہیں کہ اس کا شکر ادا کرے، لہذا وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے۔ ایمان والا سمجھتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے دیا ہے، میں اللہ کا شکر گزار بنوں، میری تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اللہ کی عطیہ ہے۔ کافر سمجھتا ہے نہیں، میری محنت کا نتیجہ ہے، لہذا اس کو شکر گزاری کی دولت نہیں ملتی، اور غم اور پریشانی اور تکلیف آتی ہے تو صبر اس کی طبیعت میں نہیں ہے، صبر کی فضیلتوں سے وہ واقف نہیں ہے، صبر جانتا نہیں ہے، لہذا یہ چیز ایک کافر کو اور غیر مسلم کو حاصل نہیں ہے، ایک ایمان والے کو اللہ نے یہ دونوں وصف دیے ہیں، لہذا پریشانی اور تکلیف میں وہ صبر سے کام لے، اللہ کی معیت حاصل ہوگی۔ انما، جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اسی طرح انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کی کل قیامت والے دن اجر دے گا۔ یہ سارے فضائل ایک ایمان والے کے پیش نظر ہوتے ہیں، لہذا پریشانیوں پر وہ جو ہے نا صبر سے کام لیتا ہے، اور دوسری طرف راحت ملتی ہے تو وہ رب کا شکر گزار ہوتا ہے، چونکہ یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھے اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے، وہی عطا کرنے والا، میرا تو کوئی کمال نہیں، میرا تو کوئی اس میں جو ہے نا ہنر نہیں، اللہ نے گھر کی نعمت دی، اس پر لکھ دیا اللہ جل شانہ کی نعمت کا اظہار کر دیا، تو یہ اللہ جل شانہ کی شکر گزاری ہوئی، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، کوئی اور دنیاوی نعمت دی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، تو اللہ تو نعمتوں میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور اپنے ساتھ تعلق میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ایمان والے کو تلقین بھی ہے کہ دنیا کے اندر دونوں حالتوں کا سامنا ہوگا، شکر گزاری اور صبر اپنی طبیعتوں میں پیدا کروں، اللہ جل شانہ کا قرب، اللہ کا اجر و ثواب اور خیر و بلائی ایمان والے کے نصیب اور مقدر میں ہوگی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔